نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ الحمدللہ بالکل لاسٹ آیات کے، یہ آج کی جو آیات ہے غالباً یہ والی اور اس سے پچھلی ہے قرآن کی سب سے آخری آیات تھی جو نازل ہوئی، اور یہ سورۃ الحمدللہ ختم ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 277 تک شاید ہم نے کر لی ہے، اب میں 278 سے آنورڈز آگے چلتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والوں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا اور چھوڑ دو، کہتے ہیں چھوڑ دینے کو، ما بقی من الربا، جو ربا میں سے باقی رہ گیا اس کو اب چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ مؤمنین میں سے ہو تو۔ یہ غالباً وہ بنو ثقیف اور بنو مخزوم، مجھے قبیلوں کے نام یاد نہیں ہے صحیح طرح سے، ان کا واقعہ آ رہا ہے۔ یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، جب یہ آرڈر آیا نا کہ اب وذروا ما بقی من الربا، اب جو ربا میں سے جو پہلے کی ٹرانزیکشن ہے اس میں سے بھی جو سود ہے وہ چھوڑ دو، تو ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی کہ یہ کیا ہوگا، کیونکہ ایک قبیلہ غالباً مسلمان ہو گیا تھا، دوسرا نہیں ہوا تھا، اور اسی طرح سے تو رول واز کہ اب مسلمانوں نے کہا کہ نہیں ہمارے اوپر تو آرڈر آ گیا، ہم اب سود کا 1 روپیہ بھی نہیں بھریں گے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر فرمایا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کی جو پیمنٹس ریسیویبل ہیں اس پہ آج کے بعد وہ کسی سے بھی 1 روپیہ بھی سود نہیں لیں گے، پہلے یہ آرڈر مسلمانوں پہ ہوگا اور پھر کسی دوسرے پہ ہوگا۔ تو غالباً یہ واقعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، یا کہ وہ مکہ کے اس وقت گورنر تھے، مکہ کے پاس جہاں یہ واقعہ آیا تھا، فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، تو وہ ان کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ چیز آئی، اور انہوں نے پھر کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی اب ربا میں سے جو سود ہے ریسیویبل بھی وہ اب نہیں لے گا مسلمان، ان کنتم مؤمنین آ رہے ہیں نا، اگر تم مؤمنین ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کرو، فعل یفعلوا کہتے ہیں کچھ بھی کرنے کو، فعل جب بھی آ رہے ہیں نا اس کا مطلب کوئی بھی کام کرنا، لم تفعلوا نہیں کرنا، لم لا یہ دونوں کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یہ دونوں نیگیٹو میننگ میں آتے ہیں۔ لم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا آ رہے ہیں نا، فَإِن بس اگر، لم تفعلوا نہ کرو تم ایسا، نہ کرو ایسا، لم مطلب نہ، نہیں، لم تفعلوا اگر ایسا نہ کرو تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اتنے سخت الفاظ ہیں کہ فَأْذَنُوا پھر جنگ اللہ کا تمہارے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پھر جنگ ہے تمہاری، یہ سمجھ لو، حرب کہتے ہیں لڑائی کو۔ تو اگر پھر بھی وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، جان لو کہ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے تمہاری۔ نہیں، اذن ویسے کہتے ہیں اجازت کو، ہاں، تو مطلب یہاں پہ اس بات کا اسی طرح سے بن رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اب ظاہر ہے اجازت تو یہاں مطلب میں نہیں آئے گی، لیکن کلام کا تقاضا ایسا ہے کہ اب اللہ پاک نے یوز کیا، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، تو پھر تمہارے کو اجازت ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ، اعلان جنگ کی، یہ اس طرح سے میننگ ہو سکتا ہے اگر آپ لفظی لفظ کریں۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے مال کے رؤوس مطلب رأسن کہتے ہیں سر کو راس کہتے ہیں، تو رؤوس پلورل ہے، جمع ہے سر کا، ہیڈ۔ اموالکم مالوں کا سر مطلب اصل مال جو تمہارا اوریجنل تھا وہ تمہارا حق ہے، وہ تم واپس لے سکتے ہو۔ یعنی کسی نے بینک میں، کنونشنل بینک میں آج کوئی پیسے رکھے، تو اب جو اس نے سپوز کریں $100 بھی رکھے، اب اس کے اوپر سود آ رہا ہے سال کا 2 4 $5 جو بھی، تو وہ سود حرام ہے، لیکن وہ جو $100 اس کا اپنا رکھا ہوا ہے وہ جائز ہے، وہ حلال ہے، پرنسپل وہ واپس اپنا ایٹ اینی ٹائم لے سکتا ہے، وہ اس کے لیے جائز ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہیں ظلم کرتا اور نہ اس پہ ظلم کیا جاتا۔ انسان سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر وہ ظلم نہ کرتے تو اس کے اوپر ظلم نہ کیا جاتا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، جو ظلم نہیں کرتا اور ظلم نہ اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، عسر کہتے ہیں مشکل، پریشانی،
اگر کوئی وَإِنْ كَانَ ذُو عَسْرَةٍ، اگر کوئی پریشانی والا ہے، مشکل میں ہے کوئی بندہ، تو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اسے مہلت دے دو. نظرۃ مطلب اس کو مہلت دینا، تو بس اس کو مہلت دے دو الا میسرہ، آسانی کی طرف، یعنی کہ اسے تھوڑا بہت اور ٹائم دے دو یہ کرنے کے لیے کام. ہمارے بینک تو 3 مہینے دیتے ہیں پھر گھر بھیج دیتے ہیں. تو وہ ٹائم ہمارے پاکستان میں تو پھر بھی لے دے کے چلا اور 6 مہینے بعد اس کو تو چھوڑ ہی دے. یہ تو خوبصورتی ہے پاکستان. ہاں مطلب ایکسپوجر آؤٹ ہوتا ہے تو ممبر کال کرتا ہے ممبر کے آفس سے، یا تو آٹومیٹک مال اڑ جاتا ہے. تو اگر کوئی بندہ پریشانی میں ہے تو اس کو مہلت دے دے آگے کی. یہ بات ہو رہی ہے. ان مع العسر یسرا آتا ہے نا، ہر پریشانی کے بعد ویسے بھی آسانی ہے. دیکھیں وہاں پہ آتا ہے ان مع العسر یسرا، لیکن سیم لفظ ہیں دونوں. نہیں فا کو ہٹا دے، آپ بتائیں اس کا ترجمہ کریں. ان مع العسر یسرا، بے شک مع ساتھ ہے، عسر یسرا مشکل کے ساتھ آسانی. تو عام طور سے ہم کہتے ہیں کہ پریشانی جو ہے وہ اس کے بعد آسانی ہے، حالانکہ لفظ مع. تو اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو میں نے اس دن سنا، میں خود پہلی دفعہ مجھے کلک ہوا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک تو اس میننگ میں ہے کہ بعد آسانی ہے، دوسرا اس میننگ میں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک مشکل ہے تو اس کے ساتھ ہی دوسری آسانی بھی ہے. یعنی کہ جو پریشانی آپ کے ساتھ آسانی بھی ہے آپ کے لیے. دوسری آسانیاں تو موجود پھر بھی ہے نا. اگر آج ہمیں کوئی پریشانی، ایک گھر سے کوئی آیا، بیوی سے پریشانی ہے اس کی، لیکن گاڑی تو اس کے پاس ہے، گھر تو اس کے پاس ہے، مسجد تو ہے اس کے پاس، یار لینڈ لارڈ کی پریشانی، کوئی بھی پریشانی ہے، لیکن اس کے بعد 10 اور آسانیاں بھی موجود ہیں ایٹ دا سیم ٹائم، سائملٹینیسلی. تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے. اچھا ایک اور چیز دیکھیں، العسری آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی خاص قسم کی پریشانی اور یسرا. اب اس میں فرق دیکھیں، العسر پراپر ناؤن، ٹھیک ہے، اور یسر کامن ناؤن نہیں. ہاں لیکن ترجمہ کیسے ہوگا کہ ایک پریشانی ہوگی نا، اس کے بجائے بہت ساری آسانیاں ہوں گی. ایک پراپر ناؤن تو مطلب ایک ہی کوئی پریشانی ہوگی نا، وہ تو ایک ہی ہوگی، العسر ہوگا. لیکن جب وہ العسر ہوگا، کوئی ایک پریشانی ہوگی، تو یسر کامن ناؤن، بہت ساری آسانیاں ہوں گی اس کے ساتھ یا اس کے بعد. بیوی کی ایک پریشانی باقی ساری آسانی. جی باقی 3 کی آپشن ہے. اگر مشکل ہر مشکل کے بعد آسانی تو یہ غلط ترجمہ ہے. نہیں غلط نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہے، دونوں صحیح ہیں ترجمہ، دونوں صحیح ہیں ترجمے. غلط ترجمہ نہیں ہے وہ اس کو بھی ہم صحیح بولیں گے. یہ تو ایک اور ایکسپلینیشن ہے کہ دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہوگی، اس کی بہت ساری ایکسپلینیشنز ڈفرینٹ طرح سے علماء کریں گے. جی چلے آگے. جی جی راحت نا، کیا چیز، کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ میسرہ آسانی، راحت بھی کہہ سکتے ہیں ہم. ہاں یہ یسر وہی لفظ وہی ہے، وہ ہم نے انما العسر یسرا اسی سے نکلا یہاں پہ لفظ دونوں آئے تھے. تو بہرحال وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم معاف کر دو. یہ بات ہو رہی ہے وہی کہ کسی نے کسی کا کوئی مال دینا ہے، ادھار دینا ہے، لون دینا ہے. اب وہ پہلے تو ہے اس کو آسانی دے دو. آسانی سے بھی اور اعلیٰ مقام کیا ہے کہ اس کو معاف کر دو. خیر لکم ان کنتم تعلمون، وہ اس سے بھی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. صدقہ ہے یا یہاں پہ مطلب معاف کرنے سے کہ وہی مال تم نے اس کو صدقہ کر دیا، فورگیو کر دیا، تو وہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. سب سے بہتر وہ ہے، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اس سے بھی. ان کنتم تعلمون. جی اس کا کریں ترجمہ خالد بھائی. ان کنتم تعلمون، ان اگر، جی تم سب تعلمون جانتے، علم رکھتے اس بات کا، اس بات کا علم رکھتے ہو. پھر واتقوا یوما لا ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو اس دن سے جب لوٹائے جاؤ گے جس میں اللہ کی طرف. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر موت آئے گی ہر نفس کو جو کچھ بھی اس نے کیا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور اس کے اوپر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں کی جائے گی.
چلیں یہ ربا کا مسئلہ اس رکوع یہاں تک ختم ہو چکا ہے. اب اگلی بات یہ تداینتم سے دین کی آ رہی ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں چلتے ہیں. یہ پہ ختم ہی ہونے والی ہے صورت. ہوپ فلی اگلی 1-2 کلاسوں میں یہ ہم ختم کر لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب